اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الثانی التعارض المستقر او اعمال الترجیح والتخییر۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج کہاں سے شروع کرنی تھی یار؟ شروع سے ہی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الفصل الثانی التعارض المستقر او اعمال الترجیح والتخییر۔ اذا كان هناك بين الدلیلین تناف وتدافع في المدلول على وجه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا عند اہل التقنین فیقع البحث فی امور۔ الاول ما هي القاعدة الاولیۃ عند التعارض؟ لا شک ان الاخبار حجۃ من باب الطریقیۃ بمعنى انها الموصلة الى الواقع في كثير من الاحيان۔ هذا من جانب، ومن جانب آخر ان دلیل حجیت قول الثقة منحصرة في سیرة العقلائیۃ عند المحققین، وبما ان السیرة دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن منه لعدم وجود لسان لفظی لا حتى یؤخذ بإطلاقه، والقدر المتيقن من السيرة في مورد حجية قول الثقة في صورة عدم التعارض، فتكون القاعدة الأولية هي سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية لما مضى من أن الشك في الحجية يسابق القطع بعدمها۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری تعارض ادلہ کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ تعارض کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ دو دلیلوں کے درمیان تعارض بدوی ہے، غور و فکر کرنے سے وہ تعارض زائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تعارض مستقر ہے، تعارض زائل نہیں ہوتا ہے۔ پہلی فصل جو تھی تعارض غیر مستقر کے بارے میں تھی، یعنی وہ تعارض جو ثابت نہیں رہتا ہے اور دو دلیلوں کو جمع کر سکتے ہیں، اس کا نام تھا جمع عرفی۔ وہ فصل ہماری تمام ہو گئی۔ الفصل الثانی، اب جو دوسری فصل ہے وہ کیا ہے جان؟ التعارض المستقر او اعمال الترجیح والتخییر۔ دوسری فصل تعارض مستقر کے بارے میں ہے، یعنی جب دو دلیلوں کے درمیان تنافی ہو اس طرح کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تعارض مستقر۔ دو دلیلوں کے درمیان تنافی پائی جائے اس طرح کہ ان دونوں کو جمع کرنا جمع عرفی جو ہے ممکن نہ ہو۔ تو اس میں ایک بحث یہ ہے، اس تعارض مستقر میں جہاں دو دلیلوں کو جو ہے جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں پہلی بحث یہ ہے کہ قاعدہ اولیہ عند التعارض، تعارض کے وقت قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ کس تعارض کی بات ہے؟ تعارض مستقر، وہ تعارض جو ثابت ہے، دو دلیلوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس تعارض کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں قاعدہ اولیہ کیا ہے۔
कायदाए अव्वलिया से मुराद ये है कि अक्ल क्या कहती है। कायदाए अव्वलिया यानी अक्ल क्या कहती है। तारुज़ के वक्त जब दो दलीलें आपस में टकरा रही हूँ, ठीक है, तो कायदाए अव्वलिया क्या है। कायदाए अव्वलिया जो है वो जनाब ये है कि तसाकुत है। दोनों दलीलें इज़ा तारज़ा तसाकता, दोनों दलीलें टकराती हैं और क्या हो जाती हैं, सकूत कर जाती हैं। अस्सानी माहियल कायदतुस्सानविय्यतु इंदत तारुज़े, दूसरा ये है माहियल कायदतुस्सानविय्यतु इंदत तारुज़े, तारुज़ के वक्त कायदाए सानविया क्या है। तारुज़ के वक्त कायदाए सानविया क्या है। कायदाए सानविया यानी रिवायात क्या कहती हैं। तवज्जो फरमा रहे हो। तारुज़ के वक्त कायदाए सानविया क्या है, यानी यहाँ रिवायात क्या कहती हैं। फरमाते हैं आगा जान, कायदा सानविया यानी रिवायात तारुज़ के बारे में क्या कहती हैं। तो इसकी फिर आगे दो सूरतें हैं। कभी कभी ये जो दो अखबार हैं ये बराबर बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई तरजीह हासिल नहीं है। दो खबरें हैं, दोनों बराबर बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। एक ये बहस है और दूसरी ये है कि दो खबरें जो मुतारिज़ हैं लेकिन उनमें से एक को दूसरे पर बरतरी हासिल है। दो खबरें हैं, दोनों मुतारिज़ हैं, उनमें से एक को दूसरे पर क्या है, बरतरी हासिल है, मज़ीयत हासिल है। एक दलील को दूसरी पर बरतरी हासिल है। तो क्या करना चाहिए, तवज्जो रहे। कायदा सानविया की बात कर रहा हूँ। कायदा सानविया क्या है तारुज़ के वक्त। तो कायदा सानविया यानी अखबार क्या कहती हैं। तो कहा दो किस्म की इसकी सूरतें हैं। एक ये है कि ये दोनों अखबार बराबर बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। दूसरी ये है कि उनमें एक को दूसरे पर बरतरी हासिल है। दो खबरों में एक को दूसरे पर बरतरी है। अब पहली सूरत, दो खबरें जो मुतारिज़ान हैं और बराबर बराबर हैं, यहाँ किसी एक को दूसरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, तो रिवायात मुस्तफ़ीज़ा हैं जो कहती हैं यहाँ तख़यीर है। तख़यीर खबरानिल मुतारिज़ानिल मुतकाफ़ियान में कायदाए सानविया तख़यीर है। वो रिवायात में आपकी खिदमत में पढ़ूँगा जिनसे ये बात साबित होती है कि क्या है आगा जान, कायदाए सानविया क्या है। अल खबरानिल मुतारिज़ानिल मुतकाफ़ियान में कायदाए सानविया तख़यीर है। तख़यीर, ठीक है। और इस पर जो है ना रिवायात मौजूद हैं जो कहती हैं क्या आगा जान, तख़यीर पाई जाती है। फिर सवाल, क्या तख़यीर बदवी है या तख़यीर इस्तिमरारी है। तख़यीर बदवी से मुराद ये है कि उसको शुरू में इख्तियार है कि जिस खबर को ले ले उसी को लेकर आगे जाना है। और तख़यीर इस्तिमरारी का मतलब ये है कि कभी एक को ले ले, कभी दूसरी पर अमल शुरू कर दे, कभी एक पर अमल, कभी फिर बाद में दूसरी पर अमल करना शुरू कर दे। इसको कहते हैं तख़यीर इस्तिमरारी। जो शुरू में भी एक बहस आई थी तख़यीर बदवी और इस्तिमरारी की, ठीक है। तख़यीर बदवी का मानना ये है कि पहले पहले इब्तिदा में इसकी मर्ज़ी है, जिस खबर को लेना चाह रहा है ले ले, फिर आखिर तक उसी पर लेकर चलना है और उसी पर अमल करना है। तख़यीर बदवी का मतलब ये है कि इब्तिदा में उसको तख़यीर है। तख़यीर इस्तिमरारी का मतलब ये है कि एक हफ़्ता, मसलन समझने के लिए कह रहा हूँ, एक हफ़्ता एक खबर पर अमल कर ले, फिर उसके बाद अगला हफ़्ता दूसरी खबर पर अमल कर ले, फिर अगला हफ़्ता फिर पिछली पे, फिर अगला हफ़्ता दूसरी पे, यानी तख़यीर ये इस्तिमरारी है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ फरमाते हैं तख़यीर बदवी है, तख़यीर इस्तिमरारी
نہیں ہے. چونکہ تغییر استمراری ہو تو مخالفت کا جو ہے یقین ہو جاتا ہے کہ مولا کی مخالفت ہو گئی ہے. تغییر استمراری کی صورت میں مخالفت لازم آتی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. مخالفت احتمالیہ ٹھیک ہے، مخالفت احتمالیہ ہو، لیکن مخالفت قطعی ٹھیک نہیں ہے. جب تغییر لے رہے ہیں دو میں سے ایک پہ تو مخالفت احتمالیہ ہو سکتی ہے، لیکن کبھی اس پہ کبھی اس پہ کہیں گے تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی عزیزو. یہ ایک ہمارا مطلب تھا جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. لیکن اگر سچ پوچھے نا مجھ سے مجھے نا آج اس پہ تھوڑا مزہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں نے جو مطلب بیان کیا ہے میں بالکل صحیح 100% کلیئر کر دیا ہے آپ کے لیے، یا ابھی بلا تھوڑا فٹ ہو کے واضح نہیں ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اپنے دل کے سکون کے لیے ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بحث کیا ہو رہی ہے. شروع میں تھوڑا چلے جاؤ، ناراض نہ ہونا. پیچھے فی تعارض الادلۃ الشرعیہ، تعارض ادلہ شرعیہ. ٹھیک ہے، وہاں ہم نے کہا تھا کہ تعارض بین الدلیلین کبھی زائل ہو جاتا ہے تأمل کے ذریعے سے. تعارض بین الدلیلین کبھی زائل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تعارض باقی رہتا ہے، زائل نہیں ہوتا ہے. کبھی تعارض بین الدلیلین زائل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تعارض باقی رہتا ہے، زائل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی التعارض غیر المستقر. تعارض غیر مستقر یعنی وہ تعارض جو تأمل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے. تعارض غیر مستقر کا مطلب کیا تھا؟ یعنی وہ تعارض جو تأمل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے. اور کہا تھا کہ یہ جو دو دلیلوں کو جمع کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع عرفی جمع شاہد. اور اصولیوں نے اس جمع عرفی کے ضوابط بتائے تھے: تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تقدیم اظہر علی الظاہر. یہ ہم نے پڑھا تھا جناب پہلی فصل، الفصل الاول التعارض غیر المستقر. آج ہم نے دوسری فصل شروع کی ہے، الفصل الثانی التعارض المستقر. توجہ ہے نا، الفصل الثانی التعارض المستقر. دوسری فصل پڑھی ہے تعارض مستقر کے بارے میں. اور تعارض مستقر یعنی وہ تعارض جو ثابت ہے اور زائل نہیں ہوتا ہے، یعنی دو دلیلوں کے درمیان تنافی ہے اور ان دو دلیلوں کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہاں ہم نے کہا یہ بتائیے آغا جان کہ قاعدہ اولیہ عند تعارض کیا ہے؟ قاعدہ اولیہ عند تعارض ہم نے کہا تساقط ہے. اذا تعارض تساقط، جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرائیں گی سقوط کر جائیں گی، کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا. پھر ہم نے کہا جناب اچھا تعارض مستقر میں قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ قاعدہ ثانویہ سے مراد روایات کیا کہتی ہیں؟ شارع کی طرف سے کیا حکم آیا ہے؟ قاعدہ ثانویہ کیا ہے تعارض کے بارے میں؟ تو کہا اچھا یہ جو دو اخبار آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا ہر لحاظ سے برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ دو اخبار جو متعارض ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. دو اخبار جو متعارض ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. یہ دوسری صورت بعد میں بیان کریں گے. پہلی صورت کہ جب دو اخبار بالکل کیا ہوں؟ برابر ہوں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہ ہو. تو یہاں روایات مستفیدہ ہیں جو کہتی ہیں تخییر ہے.
جب دو اخبار متعارض ہوں اور ہوں بھی برابر برابر، روایات کیا کہتی ہیں؟ تخییر. اس پہ آئی ہے روایات تخییر. پھر سوال کیا ہے ہم نے کہ کیا یہ تخییر بدوی ہے یا تخییر استمراری ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ تخییر بدوی ہے، تخییر استمراری نہیں ہے. مراد کیا ہے تخییر بدوی؟ یعنی ابتدا میں اس کو تخییر ہے، شروع میں اس کو تخییر کا حق حاصل ہے. اور تخییر استمراری سے مراد یہ ہے، تخییر استمراری سے مراد، ٹھیک ہے، کہ جناب علی کبھی ایک ہفتہ اس پر عمل کر لو، پھر چھوڑ کے اس دوسری پر عمل کر لو، پھر پہلی پہ، پھر دوسری پہ. یہ ہوتی ہے تخییر استمراری، یعنی اس کا استمرار کیا ہے جان، باقی ہے کبھی اس پہ کبھی اس پہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الفصل الثانی التعارض المستقر او اعمال الترجیح والتخییر. دوسری فصل جو ہے تعارض مستقر یا اعمال ترجیح و تخییر، اعمال ترجیح اور تخییر کے بارے میں ہے. اذا كان هناك بين الدليلين تناف وتدافع في المدلول على وجه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا عند اهل التقنين. جب وہاں دو دلیلیں ہوں، تنافی اور تدافع ہو، فی المدلول، مدلول میں، اس طرح کہ ان دونوں دلیلوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، جمع عرفی مقبول جمع ممکن نہ ہو، عند اہل التقنین، قانون گزار کی نظر میں، عند اہل التقنین. فَيَّا قول باسو فی امور، باس جو ہے نا چند امور میں واقع ہوئی ہے. الاول ما ہی القاعدۃ الاولیۃ عند التعارض، قاعدہ اولیہ کیا ہے تعارض کے وقت؟ لا شک ان الاخبار حجت من باب الطریقیت بمعنی انها الموصلۃ الی الواقع فی کثیر من الاحیان. هذا من جانب ومن جانب آخر ان دلیل حجیت قول ثقۃ منحصرۃ فی سیرۃ العقلاء عند المحققین. شک ہی نہیں ہے کہ اخبار حجت ہیں اسباب طریقیت، بعین ماننا کہ یہ اخبار موصل الی الواقع ہیں، فی کثیر من الاحیان، بہت سے موارد میں یہ موصل الی الواقع ہیں. ھذا من جانب، یہ ایک جانب سے ہے، یہ ایک طرف ہے. ومن جانب آخر ان دلیل حجیت قول ثقہ منحصرۃ فی سیرۃ العقلائیۃ عند المحققین، اور دوسری جانب سے دلیل حجیت قول ثقہ منحصر ہے دلیل کس میں؟ سیرہ عقلائیہ میں، محققین کی نظر میں. ومن جانب آخر، دوسری جانب سے ان دلیل حجیت قول ثقہ منحصرۃ فی سیرۃ العقلائیہ عند المحققین، دوسری جانب سے دلیل حجیت قول ثقہ منحصر سیرت عقلائیہ میں، محققین کی نظر میں. یعنی جو قول ثقہ پر دلیل ہے وہ کیا ہے؟ سیرت عقلائیہ ہے. وبما ان السیرۃ دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن، سیرت دلیل لبی ہے، یؤخذ بالقدر المتیقن منہ، اس سے قدر متیقن کو اخذ کیا جاتا ہے. سیرہ دلیل لبی ہے، یؤخذ بالقدر المتیقن منہ، اس سے قدر متیقن کو اخذ کیا جاتا ہے. لعدم وجود لسان لفظی لہا حتی یؤخذ باطلاقہ، لعدم وجود لسان لفظی، چونکہ لسان لفظی نہیں ہے، حتی یؤخذ باطلاقہ، حتیٰ کہ اس کے اطلاق کو اخذ کیا جائے. والقدر المتیقن من السیرت فی مورد حجیت قول ثقہ ہے یا صورت عدم التعارض، قدر متیقن جو سیرت سے مورد حجیت قول ثقہ میں ہے، قدر متیقن سیرت سے جو قول ثقہ کی حجیت کے بارے میں، وہ کون سی صورت ہے؟ فی ہے یا
صورت عدم تعارض، وہ صورت عدم تعارض ہے، یعنی قول ایسی کا حجت ہے کب؟ جب ٹکرا نہ رہی ہو، یہ صورت عدم تعارض ہے، صورت عدم تعارض ہے۔ فتکون القاعدۃ الاولیۃ ہی سکوت الخبرین المتعارضین عن الحجیت، قاعدہ اولیہ جو ہے سکوت خبرین المتعارضین عن الحجیت سے، قاعدہ اولیہ کا جان کیا ہے؟ دو خبریں متعارضین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سکوت ہے۔ فتکون القاعدۃ الاولیہ ہے سکوت الخبرین المتعارضین عن الحجیت، قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ خبرین متعارضین حجت سے ساکت ہیں۔ لما مضی من ان الشک فی الحجیت یساوق القطع بعدمہا، چونکہ گزرا ہے شک جو حجیت میں ہے یہ برابر ہے القطع بعدمہا، قطع بعدم حجیت کے مساوی ہے۔ لما مضی من ان الشک فی الحجیت یساوق القطع بعدمہا، شک حجیت میں مساوی ہے قطع بعدم حجیت کے مساوی ہے۔ الثانی ما ہی القاعدۃ الثانویۃ عند التعارض، قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ تعارض کے وقت قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ قد وقفت علی ان مقتضی القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین هو التساقط، قد وقفت، ٹھیک ہے، قد وقفت علی ان مقتضی القاعدہ اولیہ، قد وقفت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جانا کہ مقتضی قاعدہ اولیہ خبرین المتعارضین میں ہوا تساقط، تساقط ہے۔ قد وقفت علی ان مقتضی القاعدہ اولیہ فی الخبرین المتعارضین ہوا تساقط، قد وقفت آشنا ہوئے، آپ نے جاننا کہ مقتضی قاعدہ اولیہ خبرین المتعارضین میں تساقط ہے۔ فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعدۃ ناخذ بہ والا فہی محکمۃ، فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعدہ، اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے اس قاعدہ کے خلاف، ناخذ بہ تو اس کو ہم لے لیں گے۔ فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعدۃ، اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے اس قاعدہ کے خلاف، ناخذ بہ تو اس کو ہم اخذ کر لیں گے، والا فہی محکمۃ، والا ورنہ وہی قاعدہ اولیہ حاکم ہوگا، فہی محکمۃ یعنی وہی قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ وہی حاکم ہوگا۔ فنقول ان الخبرین المتعارضین علی صورتین، فنقول تو پس ہم کہتے ہیں خبرین المتعارضین علی صورتین، خبرین متعارضین کی دو صورتیں ہیں، خبرین متعارضین کی علی صورتین دو صورتیں ہیں، ایک الخبران المتکافیان اللذان لا مزیت لأحدہما توجب ترجیحہ علی الآخر، پہلی صورت خبران متکافیان، دو خبر جو برابر ہیں، اللذان لا مزیت لأحدہما، خبران المتکافیان، خبران جو متکافی ہیں برابر برابر ہیں، اللذان لا مزیت لأحدہما توجب ترجیحہ علی الآخر، کہ ان میں سے ایک کو فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری پر۔ بے الخبران المتعارضان اللذان فی احدہما مزیت توجب ترجیحہ علی الآخر، دو خبر متعارض ہیں، ان دونوں میں ایک کو برتری ہے، توجب ترجیحہ علی الآخر، دوسرے پر جو ہے برتری حاصل ہے۔ وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ، آپ کے لیے گفتگو اور کلام دونوں قسموں میں ہے۔ وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ، کلام آپ کے لیے فی كِلَا الْقِسْمَيْنِ دونوں قسموں کے بارے میں ہے۔ الصورۃ الاولیٰ الخبران المتعارضان المتکافیان، خبران متعارضان متکافیان یعنی دو خبر جو متعارض ہیں اور متکافیان یعنی برابر برابر ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اذا ورد خبران متعارضان متکافیان من دون مزیت لأحدہما علی الآخر،
جب دو خبر متعارض برابر برابر آئیں من دون مزیت لحاظ مال آخر بغیر اس کے کہ ان میں ایک کی دوسرے پر کیا ہو برتری ہو، ایک کو دوسرے پر کوئی برتری ہو، یہ نہیں ہے فقد استفادت الروایات علی التخییر بینہما، تو بہت سی روایات ہیں، استفادت الروایات کا مطلب ہے بہت سی روایات ہیں علی التخییر بینہما، دو روایات کے درمیان تخییر پر ہے، بہت سی روایات تخییر پر ہے بینہما، دو روایات کے درمیان تخییر پر ہے، فمنہا ان روایات میں سے ما روا الطبرسی فی الاحتجاج عن الحسن ابن جہم قال قلت لو تجیئن الاحادیث عنکم مختلفتاً، توجہ فرمائیے، طبرسی نے کتاب احتجاج میں حسن ابن جہم سے کیا کی ہے، روایت کی ہے، کالا قلت لہو، کہتا ہے کہ میں نے امام کو کہا، قلت لہو میں نے امام کو کہا، ٹھیک ہے، تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفہ، میں نے امام کو کہا کہ تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفتاً، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تمہاری مختلف احادیث آتی ہیں، فقال امام نے فرمایا ما جاءک ان نفقس علی کتاب اللہ عز وجل و احادیثنا، ما جاءک جو آپ کے پاس ہماری طرف سے آئے تو اس کو قیاس کرو اللہ کی کتاب اور ہماری احادیث پر، فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا، اگر وہ ان دو یعنی قرآن اور حدیث کے مشابہ ہے فَهُوَ مِنَّا تو وہ ہماری ہیں، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، اگر وہ اور روایت لم یکن یشبہہما قرآن اور حدیث کے ساتھ مشابہ نہیں ہیں، فلیس منا تو وہ ہماری نہیں ہیں، قلت یجیئنا الرجلان وکلاہما ثقۃ بحدیثین مختلفین ولا نعلم ایہما الحق، قلت میں نے کہا یجیئنا رجلان، ٹھیک ہے، میں نے کہا دو آدمی یجیئنا ہمارے پاس آتے ہیں، وکلاہما ثقہ دونوں ثقہ ہے، بحدیثین مختلفین دو مختلف حدیثیں لاتے ہیں، ولا نعلم ایہما الحق اور ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون سی حق پر ہے، قال فاذا لم تعلم فموسع علیک بایہما اخذت، امام نے فرمایا جب آپ نہ جانیں تو آپ وسعت میں ہیں، بایہما اخذت یہ محل شاہد ہے، موسع علیک بایہما اخذت، آپ جس پر چاہیں عمل کریں، تو یہ تخییر نہ ہو گئی، تخییر ہو گئی نا، دو ما رواہ الشیخ فی التہذیب عن علی ابن مہدیار، مرحوم شیخ توسی نے کتاب تہذیب میں علی ابن مہدیار سے روایت کی ہے، قال قرأت فی کتاب لعبداللہ ابن محمد الی ابی الحسن علیہ السلام اختلف اصحابنا فی روایات من نبی عبداللہ علیہ السلام فی رکعت الفجر فی سفر، علی ابن مہدیار نے روایت کی ہے کہ ایک نامہ جو ہے کس سے کرا تو میں نے پڑھا، ایک نامہ ہے عبداللہ ابن محمد، ٹھیک ہے، بے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، اختلف اصحابنا فی روایت من ابا ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ہمارے اصحاب جو ہے نا روایات میں اختلاف کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، فی رکعت الفجر فی سفر، دو رکعات فجر سفر میں، فروا بعضهم صلی فی المحمل، بعض نے روایت کی ہے کہ صلیہ اس کو پڑھو محمل میں اور سواری کے اوپر بھی، وروا بعضهم لا تصلی الا علی الارض، اور بعض نے روایت کی ہے کہ اس نماز کو نہ پڑھو مگر زمین پر، فقال علیہ السلام موسع علیک بایت عملت، آپ موسع ہیں بایت عملت، آپ جس پر بھی چاہیں عمل کریں، والروایت بقرینۃ قولی موسع علیک بایت عملت ناظرۃ الا الی الاخبار المتعارضۃ، روایات قرینہ ہیں بقرینۃ قولہ، والروایات بقرینۃ قولہ،
روایات کرینہ ہیں قول ہی، اس قول سے موسع علیکا بآیت عملتا، جس پر چاہے موسع علیکا یہ کرینہ ہیں، ناظرۃ الی الاخبار المتعارضۃ، کہ یہ ناظر اخبار متعارضہ ہیں، نہ مورد ہے یہ الامور المستحبہ، جی ہیں اس کا مورد کیا ہے، امور مستحبہ ہیں۔ والتخییر فی المستحبات لا یکون دلیلا علی التخییر فی الواجبات، تخییر جو مستحبات میں وہ دلیل نہیں بن سکتی تخییر واجبات پر، یہ مستحبات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لأن للأولی مراتب مختلفۃ فی الفضیلۃ، لأن للأولی، اولی یعنی مستحبات کے جو ہے نا مراتب مختلفہ ہیں فضیلت میں، فیصح التخییر بین درجاتها، تخییر صحیح ہے بین درجاتها، مستحبات کے درجات کے درمیان تخییر صحیح ہے۔ وہذا بخلاف الواجبات، یہ واجبات کے خلاف ہے۔ فإن أحد الطرفین تعلق به الأمر دون الآخر، جو فإن أحد الطرفین تعلق به، دو طرفوں میں سے ایک طرف پہ جو کیا ہوتا ہے آگا جان، تعلق به الامر، آمر کا تعلق ہوتا ہے۔ فإن أحد الطرفین تعلق به الامر دون الآخر، دوسری کے بغیر، دو طرفوں میں سے آمر جو ہے ایک طرف اس کا تعلق ہوتا ہے، دون الآخر، دوسری کے بغیر، دوسری کے بغیر۔ حل التخییر بدوی او استمراری، سوال، کیا تخییر جس کی بات کر رہے ہو بدوی ہے یا استمراری ہے؟ اذا وردا خبران متعارضان متکافیان فحل التخییر بینہما بدوی او استمراری، جب دو خبر متعارض متکافی آئیں تو کیا تخییر بینہما ان دو خبروں میں بدوی ہے یا استمراری ہے؟ بمعنی ان لہو اختیار غیر مختار فی الواقعۃ الاولی، استمراری کی وضاحت کر رہا ہے، استمراری ہے بمعنی ان لہو اختیار، مکلف کو اختیار ہے، غیر مختار فی الواقعۃ الاولی، کہ وہ اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، غیر مختار فی الواقعۃ الاولی، جو پہلے واقعہ میں اختیار کیے اس کے غیر کو اختیار کرے۔ والحق انہ بدوی، حق یہ کہ یہ تخییر بدوی ہے۔ وقد سبق بیانہ فی مبحث الاشتغال، اور اس کا بیان گزرا مبحث اشتغال میں، وذکرنا فیہ، اور ہم نے ذکر کیا مبحث اشتغال میں، ان المخالفۃ القطعیۃ العملیۃ للعلم الاجمالی کبیہ و حرام، ہم نے ذکر کیا کہ مخالفت قطعیہ عملیہ علم اجمالی کبیہ ہے اور حرام ہے۔ من غیر فرق بین ان تکون المخالفۃ دفعیۃ او تدریجیۃ، فرق نہیں ہے کہ مخالفت دفعی ہو یا تدریجی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ من غیر فرق بین ان تکون المخالفت دفعیۃ او تدریجیۃ، فرق نہیں ہے مخالفت دفعی ہو یا تدریجی ہو۔ فاذا اخذ باحد الخبرین فی واقعۃ والخبر الاخر فی واقعۃ اخری، اذا اخذ باحد الخبرین فی واقعۃ، جب دو خبروں میں سے ایک کو اخذ کیا جائے ایک واقعے میں، والخبر الاخر فی واقعۃ اخری، اور دوسری کو دوسرے واقعے میں اخذ کیا جائے، فقد کیا ہے، علم بالمخالفت العملیہ، ٹھیک ہے نا، تو مخالفت قطعیہ کا کیا ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، اما بعملہ ھذا او بما سبق، یا اس پر عمل کرنے سے ہوا ہے، او بما سبق، یا وہ جس پر پہلے عمل کیا تھا اس پہ ہوا ہے، بالآخر مخالفت عملیہ کا یقین ہو جاتا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔